الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک آخری کتاب کی حیثیت سے ایک ہدایت نامے کے طور پر نازل فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں بعثت فرمائی. جس ماحول میں آپ کی بعثت ہوئی تھی وہ ماحول سر تا سر کافرانہ، مشرکانہ، ملحدانہ تھا. وہ ماحول کے جو حضرت نوح کو اپنے دور میں ملا تھا اور حضرت ہود کو اپنے دور میں ملا تھا اور حضرت صالح کو اپنے دور میں ملا تھا. قرآن پاک کا وہ حصہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، قوم موسیٰ کا اور قوم ابراہیم کا، قوم عیسیٰ کا، ان کا جو اہتمام سے تذکرہ فرمایا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مکی زندگی میں اس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جس طرح کے لوگوں کا سامنا حضرت نوح نے کیا تھا، حضرت ہود نے کیا تھا، حضرت صالح نے کیا تھا، حضرت ابراہیم نے اور حضرت لوط نے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد مدنی دور میں جن لوگوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا وہ لوگ تھے جن کا حضرت موسیٰ کو سامنا کرنا پڑا تھا، حضرت عیسیٰ کو سامنا کرنا پڑا تھا، جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. اور پھر ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اندر جن کو منافقین کہا گیا. تو بہرحال مکی دور کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں چونکہ مقابلہ کفر سے تھا، شرک سے تھا، الحاد سے تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظلم سے تھا، بے حیائی سے تھا، بد اخلاقی سے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں کام شروع فرمایا تھا، ایک عرصہ تو ایسا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ہدایت تھی کہ ابھی علی الاعلان دعوت کا اظہار نہ کیا جائے اور خفیہ طور پر اصلاحی عمل شروع کر دیا جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رازدارانہ طریقے پر اپنا کام کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 سال کے بعد حکم آ گیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اب آپ کھل کر بات کیجئے، جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، جو پیغام آ رہا ہے، اس کو اب ہاں کے پکارے بیان کیجئے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ مت کیجئے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور اس کا رد عمل پھر بڑی شدت کے ساتھ سامنے آیا. اب ایسے حالات میں جو لوگ اب تک سری اور خفیہ دعوت کے مرحلے میں ایمان لائے تھے، ان کے لیے بھی سخت ترین آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا، اور جو لوگ اب ایمان قبول کر رہے تھے وہ گویا چیلنج قبول کر رہے تھے، اور کافرانہ ماحول سے وہ فکری اور کلامی اور اعتقادی اور سماجی جنگ کے لیے تیار تھے. جن لوگوں نے
سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں سر فہرست نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یعنی بالغ مردوں میں وہ اولیت رکھتے ہیں۔ خواتین میں ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ کا سب سے پہلا مقام ہے، اور اس کے بعد دیگر خواتین ہیں جن میں حضرت سمیہ کا نام بہت نمایاں ہے۔ اور بچوں میں حضرت علی کا کوئی مقابل نہیں ہے، چونکہ حضرت علی کا جہاں تک تعلق ہے ان کا ایمان تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک ایسے فرد کا ایمان ہے کہ جو ایمان ہی کا دودھ پیتا رہا اور ایمان ہی کی فضا میں زندگی گزارتا رہا، جو بالکل بچپن سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں آ گیا، تربیت میں آ گیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اور علی آپ کے اخلاق دیکھ رہے تھے، آپ کے معاملات دیکھ رہے تھے، آپ کی تربیت میں تھے، بلکہ یوں کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جگہ پر تھے۔ آپ کی اولاد تو زندہ نہ رہ سکی، قاسم حیات نہیں رہے، عبداللہ حیات نہیں رہے، اب در حقیقت علی ہی بیٹے تھے، علی ہی بھائی تھے، علی ہی عزیز ترین تھے۔ اور جہاں تک علی کا تعلق ہے وہ محمد ابن عبداللہ سے سب کچھ سیکھ رہے تھے، جو بھی سیکھ رہے تھے انہی سے سیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب محمد ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنایا گیا، پہلی وحی آئی اور آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو واقعہ سنایا، تو گھر میں جو بچہ تھا، جو ابھی 9 سال 10 سال کا ہوا تھا، جس کا شعور کام کر رہا تھا اور جس کی ذہانت بلا کی تھی، اور جو گھر میں فرزند ارجمن کی حیثیت سے تھا، جس نے 5-6 سال کی عمر سے وہیں تربیت پائی تھی، اور جس کی آنکھوں کے سامنے محمد ابن عبداللہ کے ہی مناظر تھے گھر میں یا باہر، اور اب نبوت کا چراغ جلا اور پہلی وحی آئی، تو ظاہر ہے کہ یہ وحی جن کے سینوں پر نقش ہوئی ان میں علی پہلے فرد تھے، اور کیونکہ عمر کے اس دور میں تھے جس میں کوئی چیز بھی اس طرح نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ کسی چیز کو نقش کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا جو دور گزرا ہے، مکی دور، مدنی دور، اس میں قرآن پاک سے واقفیت اور قرآن پاک کی آیات کریمہ کا حفظ اور قرآن پاک کے معنی کا جو علم علی کو حاصل تھا وہ کسی کو نہیں تھا۔ اور وہ یہ کہتے تھے مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، میں جانتا ہوں اس کو۔ اور بالکل ان کی یہ بات 100% برحق تھی، اور کبھی کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ جو دور تھا، اس دور میں جو لوگ بھی ایمان سے مشرف ہو رہے تھے وہ یقیناً بڑے مجاہد تھے، بڑے مخلص تھے، بڑے وفادار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے بڑی بڑی شخصیات کے اسلام میں، جن کا آگے چل کر بہت بڑا کردار رہا ہے، جن میں طلحہ بھی ہیں، جن میں زبیر بھی ہیں، جن میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، جن میں عثمان ابن عفان بھی ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، غلام تھے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مال خرچ کر کے آزاد کرایا۔ اس لیے ابوبکر صدیق کا اسلام کی خدمات میں جو مقام ہے، جو کردار ہے، بے نظیر ہے۔ اور عمر میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے درمیان صرف 2-2.5 سال کا فرق تھا۔ اس اعتبار سے وہ حضور کے دوست بھی تھے، معاصر بھی تھے، اور بے انتہا مخلص تھے۔ مکہ مکرمہ کے دور میں جو آیتیں نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان میں صرف 2 طبقوں کا تذکرہ تھا، ایک طرف مومن، دوسری طرف کافر، مشرک، ملحد۔ ضمناً ذکر عیسائیوں کو بھی آ جاتا تھا اور یہودیوں کو بھی آ جاتا تھا، لیکن مکہ مکرمہ کی زندگی میں جو ٹکراؤ تھا، مسلمانوں کے لیے جو چیلنج تھا، وہ کفر و شرک کے ماحول سے تھا۔ اور جو مسلمان بھی تھے، جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے،
ان کا ایمان کھرا ہوتا تھا، ان کا ایمان جانچا جاتا تھا، بھٹی میں اس کو تپایا جاتا تھا اور ان کا کھراپن واضح ہو جاتا تھا۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے جو صورتیں بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، کہیں پر بھی کسی منافق کا تذکرہ نہیں۔ مکی صورتیں منافقوں کے ذکر سے خالی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو ذکر ہوتا ہے وہ حقائق کا ہوتا ہے، واقعات کا ہوتا ہے، زمینی حقیقتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ محض تصورات اور مفروضات اور توہمات تو قرآن میں ہوتے نہیں، تو ماضی کے واقعات ہوں یا حال کے واقعات ہوں، جن حالات میں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں اور وہ نشاندہی کر رہی ہیں، افراد کی نشاندہی کر رہی ہیں اور حلقوں کی نشاندہی کر رہی ہیں، تو مکہ مکرمہ کی جو آیات ہیں، ان آیات میں کہیں پر بھی آپ کو منافقوں کا سراغ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو مسلمان تھے تو پکے مسلمان تھے، جو مسلمان تھے تو کھرے مسلمان تھے، جانچ کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقام عہد مکی کے مسلمانوں کو دیا گیا ہے، جن کو بعد میں مہاجرین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، وہ مقام ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر انصار کو بھی حاصل نہیں رہا ہے، اور ان کو حاصل نہیں رہا ہے جو بعد کے دور میں مسلمان رہے۔ ہاں، جو لوگ اس اولین دور میں تپائے گئے، جانچے گئے، پرکھے گئے اور پھر یہ مدینہ منورہ منتقل ہوئے، یعنی ہجرت کی انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف، یہ ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ صحابہ کے مجموعے میں حضور کے جو لوگ ساتھ رہے مکے میں پھر مدینے میں، ان میں مکی دور کے ان مسلمانوں کی ایک الگ شان ہے، اور یہ جانچے ہوئے پرکھے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو کندن بنا کر چمکایا گیا ہے۔ لہذا مکی صورتیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کا اندازہ کر لیں گے، اور قرآن پاک جب اہل ایمان کی صفات بیان کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی صفات اس طرح بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اعتماد کا اظہار فرما رہا ہے، ان کے ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی صداقت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی مظلومیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کے صبر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو اعلیٰ اخلاق کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ان کے ایمان کے اندر قوت عطا کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ رہا۔ آگے جب آپ مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہوں گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، تو آپ سے پہلے 3 سال تک قبیلہ اوس اور خزرج کے جن لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی اور جو ایمان لاتے رہے، پہلے مرحلے میں 6 افراد ایمان لائے، دوسرے مرحلے میں 12 افراد ایمان لائے، اور تیسرے مرحلے میں 75-76 افراد ایمان لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ اپنی روانگی سے پہلے بھیج دیا تھا، تاکہ ان کے ذریعے دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا کام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست قبولیت عطا فرمائی، اور ان کی دعوت کے نتیجے میں حضرت سعد ابن معاذ کو اسلام نصیب ہوا، حضرت اسید ابن حضیر کو اسلام نصیب ہوا، یعنی اوس اور خزرج کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اسلام میں داخل ہو گئے، اور نتیجتاً پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب وہاں پر یہودی تھے یا مسلمان تھے، مجموعی طور پر پورا مدینہ منورہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اس وقت صرف 2 تقسیمیں تھیں، ایک طرف یہودی ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں۔ اب یہ جو مسلمان ہیں، ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں یا کیسے کیسے لوگ سامنے آئیں گے، اس کے لیے ہم کو مدنی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور ہم مدنی صورتوں میں اب نئے چہرے دیکھتے ہیں، نئے کردار دیکھتے ہیں، نئے حالات دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال بنیادی طور پر 2 حلقے، ایک یہودیوں کا حلقہ جن میں بنو قینقاع مدینہ منورہ کے بیچ میں مسجد نبوی کے قریب کے ہی علاقے میں رہتے تھے، اور بنو نضیر اور بنو قریظہ مدینہ منورہ کے جنوبی علاقے میں رہتے تھے۔ یعنی مدینہ منورہ کا جو نقشہ تھا وہ یہ نقشہ تھا، یعنی یہ نقشہ ذہن میں رہنا چاہیے
اس طرح مدینہ منورہ کی آبادی تھی، مدینہ منورہ کے محلے تھے، مدینہ منورہ کے مختلف لوگ تھے، جن میں ایک طرف یہودی قبائل تھے، دوسری طرف مسلمان تھے۔ یہ جو مسلمان تھے یہ سب صحابی تھے، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار سے تو مشرف ہوئے ہی، آپ کی صحبت سے، آپ کی مجلسوں سے، آپ کے خطابات سے مشرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات میں شریک ہوتے رہے، جو سفر آپ نے فرمائے ان میں بھی ان کی شرکت ہوتی رہی، اور قرآن پاک اس بات کی نشاندہی کرتا رہا کہ ان میں کون ہے جو مخلص ہیں، کون ہے جو غیر مخلص ہیں، ان کے الگ الگ کردار ہیں۔ جو مکی دور کے مسلمان ہیں ان کے کردار کی جو صورتحال تھی ان میں بھی فرق مراتب تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مقام ابو بکر کو حاصل ہوا، جو مقام علی کو حاصل ہوا، جو مقام عثمان کو حاصل ہوا، پھر عمر مسلمان ہوئے سن 5 میں، یعنی 4 سال گزر گئے، 5واں سال تھا نبوی 5واں سال کے عمر کو اسلام نصیب ہوا۔ تو اب یہ جو حضرات ہیں ان کے مقابل میں اور بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان فرق مراتب ہے، ذہنی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، قربانی کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان میں جو طبعی فرق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلقی فرق ہوتا ہے، تو وہ دوسرا وہ فرق کے تو تعلیم و تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ اثر قبول کرتا ہے، کوئی کم اثر قبول کرتا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اس طرح ہوئی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں ایک ایسا حلقہ ہے جس طبقے کا اور حلقے کا سردار عبداللہ بن ابی ہے، اور عبداللہ بن ابی قبیل خزرج کا سردار ہے، اور اس کے جو مدینہ منورہ کے مختلف حلقوں سے تعلقات تھے، اس کی جو تجارت تھی، اس کی جو وجاہت تھی، اس کی وجہ سے اوس اور خزرج دونوں کے درمیان اس پر اتفاق ہو گیا تھا کہ اس کو مدینہ منورہ کی سرداری سونپ دی جائے، اور یہ بات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے طے شدہ تھی۔ اس کے سب سے زیادہ گہرے تعلقات یہودیوں سے تھے، اور چونکہ بہت طویل عرصے سے یہودی رہ رہے تھے اور انہوں نے اپنی علمی دھاک بٹھا رکھی تھی اور تجارت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، خاص طور پر ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے اسکول تھے جن کو بیت المدراس کہتے تھے، ان کے ہاں بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے علامہ تھے، احبار اور رہبان تھے، جن کا ظاہری منظر اور ان کی وجاہت بھی مؤثر ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی علمی حیثیت وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ پھر چونکہ وہ بڑے سیاسی بازیگر تھے، اس لیے اوس اور خزرج کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی تھی تو ان کا جو کردار ہوتا تھا وہ ایک ایسا کردار ہوتا تھا جس میں ان دونوں کو وہ لڑواتے بھی تھے، پھر ان کے حکم بھی بن جاتے تھے، ثالث بھی بن جاتے تھے، اور دونوں کا استحصال کرتے تھے، اور یہ اتنی چالاکی سے کرتے تھے کہ ان کی دوستیاں دونوں سے باقی رہتی تھی، اور ان کے ساتھ لوگ تجارت کرتے تھے، اور ان کے بارے میں مدینہ منورہ میں رہنے والے کسانوں کا اور کاشتکاروں کا یہ تاثر تھا کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور رہنے چاہیے کیونکہ ان کے بیرون ملک سے بھی تعلقات ہیں۔ تو بہرحال یہودی تھے، اور اب مسلمان جو تھے ان میں پھر اب نئے طبقات سامنے آ رہے تھے، کیونکہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو لوگ تھے اور جو طویل عرصے تک اس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ قیادت چھٹ گئی تھی، لیکن ایک بڑا طبقہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ جو طبقہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان بھی لایا تھا، یعنی یہ مسلمان شمار ہوتا تھا، اور مسلمانوں کے بیچ میں ان کی رہائش تھی، اور مسجد نبوی ان کی حاضری ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمانہ کے ساتھ ان سے معاملہ کیا کرتے تھے، اور آپ
متنبع فرماتے رہتے تھے کہ مومن صحیح معنی میں کون ہے اور منافق کون ہے اور مخلص کون ہے، مختلف صفات کا تذکرہ فرماتے تھے اور ایمان کی شرائط کا تذکرہ فرماتے تھے، اور جب تقریر کرتے تھے جمعے کے موقع پر اور عیدین کے موقع پر تو اس وقت تو لگتا تھا کہ بجلیاں کوند رہی ہیں اور گرج ہے اور کڑک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریروں کے بارے میں محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ جو خطاب فرماتے تھے تو وہ ٹھنڈا اور پھیکا خطاب نہیں ہوتا تھا، ایسا گرجدار اور گرم خطاب ہوتا تھا کہ تنتفخ اوداجہ، گردن کی رگیں پھول جاتی تھی، اور وَيَحْمَرُّ وَجْهُ، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی لشکر کو مخاطب کر رہے ہیں، جیسے آپ فوجیوں کو میدان جنگ میں خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جمعے کے خطاب، جمعے کے خطبے کا یہ منظر پیش کیا گیا ہے۔ امام ابن القیم نے زاد المعاد میں تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا، اور تمام سیرت نگاروں نے اور تمام محدثین نے جب گفتگو کی ہے جمعے اور عیدین کے خطابات یا دیگر خطابات پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی خصوصیت یہ نقل کی ہے کہ آپ کا خطاب بڑے جلال کے ساتھ ہوتا تھا، بڑی قوت کے ساتھ ہوتا تھا، بڑے جوش کے ساتھ ہوتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ پورے جسم میں خون کھول رہا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ آپ کے جو مخاطب ہوتے تھے مسجد نبوی میں اور جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو نمازوں میں کسمساتے تھے، جو غیر مخلص تھے، جو اس طرح مسجد میں آتے تھے جیسے لائے جا رہے ہوں، ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ لوگ بھی تھے جو حضور کی بات سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، وہ بھی تھے جو وعدہ خلافی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غداری کرتے تھے، وہ بھی تھے جو یہودیوں سے پینگیں بڑھاتے تھے اور مسلمانوں کے بیچ بھی رہتے تھے، وہ بھی تھے جو جھوٹی باتیں سنتے تھے پھر اس کے بعد ان کو پھیلاتے تھے، وہ بھی تھے جو حضور سے اجازت لے لے کر بہانے تراش تراش کر گھر بیٹھ رہتے تھے، وہ بھی تھے جو فتنے پیدا کرتے تھے۔ وہ سب کیونکہ مسجد میں ہوتے تھے، جمعے میں آپ کے مخاطب ہوتے تھے، اور وہ سب مسلسل آپ کے پاس آتے جاتے تھے اور اپنی ضرورتیں آپ سے پوری کراتے تھے۔ کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ضرورت آ گئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ سے کچھ درخواست کر لی۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ سے کچھ ملتا رہے۔ خاص طور پر جو بدو کہلاتے تھے، ادھر ادھر گاؤں واؤں سے آتے تھے، وہ تو بیچارے اخلاق بھی سیکھ نہیں سکے تھے، زبان بھی ان کی صحیح نہیں ہوتی تھی اور صرف مفاد ان کے سامنے ہوتا تھا۔ مسلمان ضرور تھے لیکن مومن نہیں تھے، اور سب کے سب صحابہ تھے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی چلا دی گئی ہے کہ جو بھی صحابہ تھے وہ سب کے سب مقدس تھے، اور پھر اس کے بعد صحابہ وہ تھے جو مسلمان تھے حضور کے دور میں، ایک مرتبہ بھی اگر دیدار کر لیا اور مسلمان تھے اس اسلام کی حالت میں تو وہ صحابی ہو گئے، اور صحابی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو گیا اور وہ مقدس ہو گئے۔ یہ بات اتنے زبردست مغالطے پر مبنی ہے کہ اس کو مان لیا جائے تو قرآن پاک کی مدنی آیات کا انکار کرنا پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی حدیثوں میں جو بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ میں منافق بھی ہیں، اور جب یہ کہا گیا، یعنی ایک بڑے ٹولے کا جو سربراہ تھا عبداللہ بن ابی، جو حضور کی محفل میں بیٹھتا تھا، مشورے میں شریک ہوتا تھا، اور بہت اس کے واقعات ہیں، اور حضور اس کے ساتھ مکارم اخلاق کا معاملہ فرماتے تھے۔ جب اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ کہا کہ حضور اجازت دیجئے اس سرغنے کا سر اتار دو، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ فرمایا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں ذکر فرمائی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر فرمائی ہے، اور اسی طرح وہ حدیث جس میں محشر کے عالم کا تذکرہ ہے کہ بہت سے لوگ حوض کوثر پر حاضر ہو رہے ہوں گے اور میں دیکھ کر یہ کہوں گا میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی،
تو فرشتے انہیں دھکے دے کے ہٹائیں گے، اور میں جب ان سے کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، یعنی حضور پہچانیں گے کہ آپ کے صحابہ تھے یہ، تو وہ یہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد یہ کیا کیا کرتے رہے، انہوں نے کیا کیا کیا، یہ آپ کے علم میں نہیں، چونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ یہ روایت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں بیان کی ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کی ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، امام ترمذی نے سنن میں بیان کی ہے، امام نسائی نے اپنی کتاب السنن میں بیان کی ہے، اور ان کے علاوہ متعدد محدثین نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے جو منافق تھے، جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں آتی تھیں اور حضور بھی اپنی حدیثوں میں جن کی علامتوں، جن کی نشانیوں کے تذکرے فرماتے تھے، ان کے کردار کے بارے میں سخت بات تقریروں میں کہتے تھے، ان کے نام حذیفہ ابن الیمان کو بتا دیے تھے۔ تو ایک پوری لسٹ تھی جس کو انہوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھا تھا، اور یہ ایک رازداری کی بات تھی، اس لیے وہ اس راز کا افشا نہیں کرتے تھے۔ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی رویہ اختیار کیا تھا، جس کی سب سے واضح علامت اور سب سے واضح مثال وہ ہے کہ جب احد کی جنگ درپیش تھی اور اس وقت مشورہ ہو رہا تھا، تو 1000 صحابہ مسجد نبوی میں تھے اور حضور ان سے مشورہ کر رہے تھے، اور پھر فیصلہ فرمایا تھا کہ احد پہاڑ کے دامن میں جا کر ہم کو کافروں سے جنگ کرنی ہے۔ تو جب آپ ان 1000 صحابہ کو لے کر نکلے تو آدھے راستے سے عبداللہ ابن ابی نے شور مچایا اور بغاوت کا بگل بجا دیا، اور یہ کہا کہ ہم لوگوں کی بات محمد نے نہیں سنی اور لونڈوں لپاٹوں کی باتیں سنی، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 افراد، 300 صحابہ، بالاتفاق روایتیں سب یہی کہہ رہی ہیں، 300 صحابہ پلٹ گئے اور مسلمانوں کے اندر آگ لگ گئی، یعنی جو حضور کے ساتھ 700 صحابہ باقی رہ گئے، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ان بدماشوں اور مجرموں سے نمٹ لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کافروں کی فوج شمالی رخ پر احد پہاڑ کے قریب موجود ہے اور دشمن سر پہ کھڑا ہے، اور اندر کے مسائل میں آپ کی پالیسی یہ تھی کہ جانتے ہوئے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں، ہمیں خانہ جنگی نہیں کرنا ہے۔ آپ کا تو معاملہ یہ تھا کہ جو ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، بالاتفاق سردار، جس کے بارے میں قرآن پاک میں نام لیے بغیر سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے تو اس کا بھی اکرام فرمایا، ہمیشہ اس کی ضیافت فرمائی، خیال رکھا، یہاں تک کہ جب آخری درجے کی بات ہو گئی تھی جنگ بنی المصطلق میں، اس نے حضور کو گالیاں بکی تھیں اور یہ کہا تھا کہ مدینے جا کر میں اسے نکال باہر کروں گا، اس وقت بھی آپ نے عفو و کرم کا معاملہ فرمایا اور مدینے میں اس کو آنے دیا، پھر اس طرح کا رویہ رکھا کہ جیسے باتیں سب بھولی بسری ہو گئیں، یہاں تک کہ اس کا جب انتقال ہوا ہے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قمیص بھجوائی، یعنی ان کے بیٹے تھے عبداللہ نامی، انہوں نے درخواست کی تو اپنی قمیص دے دی کہ بھئی اس کو پہنا دو، یعنی آپ کی طرف سے جو بھی اخلاق کریمانہ ہو سکتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ بدترین آدمی ہے، آپ نے وہ اختیار فرمائے۔ یہیں سے بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو فرق کیا جاتا ہے کہ یہ سارے مسلمان جو حضور کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حضور انہیں صحابی کہہ رہے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ آتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رفیق بنتے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کا جو لفظ ہے 2 معنوں میں استعمال کیا ہے، بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو مکے کے مہاجرین ہیں اور انصار کے مخلصین ہیں، وفادار ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کی مدد کرتے ہیں، جو آپ کے رفیق ہیں، جو آپ کے معتمد علیہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن الولید کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا جب وہ عبد الرحمن ابن عوف سے جھگڑ رہے تھے اور زبان میں تیزی آ گئی تھی، تو فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، یہاں جو اصحابی کا لفظ ہے وہ نہیں ہے جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھیوں کے لیے بولا حضور نے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو مار رہے ہیں، یہاں بھی صحابہ کا لفظ بولا آپ نے،
اور وہاں بھی بولا کہ جب وہ حوض کوثر پہ حاضر ہونا چاہیں گے اور فرشتے دھکے دیں گے، وہاں بھی آپ نے صحابہ کا لفظ بولا۔ اور حذیفہ ابن الیمان نے جن کے نام محفوظ کر رکھے تھے وہ بھی صحابہ تھے، تصریح ہے حدیثوں میں کہ صحابہ میں سے نام بتائے تھے، اور اسی لیے حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں، اور یہ دیکھتے تھے کوئی بھی جنازہ صحابہ میں سے کسی کا آتا تھا تو دیکھتے تھے کہ حذیفہ ابن یعنی اپنی خلافت کے دور میں، باقی حضور کے زمانے میں تو جو حضور کرتے تھے عمل سب وہی کرتے تھے، تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ نماز میں ہے کہ نہیں۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ حذیفہ نماز میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لسٹ میں یہ صحابی منافقین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر بھی معذرت کر کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے۔ وہاں پر بھی وہ بات کھولتے نہیں تھے کہ بھئی حذیفہ نہیں ہے اور یہ منافق ہوگا، وہ یہ نہیں کرتے تھے، ستاری قائم رکھتے ہوئے یہ کہتے تھے بس آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے، لیکن وہ جان لیتے تھے کہ حذیفہ کا نہ ہونا، موجود ہوتے ہوئے نماز میں نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی لسٹ میں یہ صحابی منافق تھا۔ تو یہ ساری حدیثیں، اب یہاں لفظ صحابی لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو بھی ساتھ آ گیا، سواری میں کوئی ساتھ ہو گیا، کسی سفر میں ساتھ ہو گیا، کسی مجلس میں ساتھ ہو گیا، وہ بھی ساتھی کہلاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں جب یہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں تو اس وقت مطلب جو ہوتا ہے وہ ہمارے رفیق ہیں، معتمد علیہ ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ ویسے ہی حضرت خالد ابن الولید سے حضور نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، اور پھر ان کا مقام اس طرح کے حضرات صحابہ کا جو بہت بلند مقام رکھتے تھے، فرمایا تھا فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا۔ خالد سن لو، خالد سے کہہ رہے ہیں آپ، روایت بخاری میں ہے اور اسی حوالے کے ساتھ ہے، اس حوالے سے الگ کر کے لا تسبوا اصحابی کو جو لوگ نقل کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں، اصطلاحات میں خلط ملط کرتے ہیں۔ لغوی معنی میں ساتھی اور اصطلاحی معنی میں ساتھی دونوں کے درمیان وہ گڈمٹ کر کے اسلام کو، قرآن کو، حدیثوں کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، دھول جھونکتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے یہ فرمایا خالد ابن ولید سن لو، تم جیسے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اسلام کی خاطر تو یہ جو میرے رفیق ہیں جن میں عبد الرحمن ابن عوف سے ہی ان کی بحث ہوئی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس طرح کے جن میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں اور حضرات بھی ہیں، فرمایا کہ وہ ایک پاؤ بھر، ایک آدھا سیر خرچ کریں، اس کے مقابلے میں تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، تب بھی تمہارا وہ مقام نہیں، تمہارے خرچے کا اور تمہارے صدقے کا وہ مقام نہیں ہے جو ان کے پاؤں بھر اور آدھا سیر گیہوں کا ہے یا جو کا ہے۔ اب اتنی واضح بات، ایک طرف نبی یہ فرما رہے اور ایک طرف یہ فرما رہے، اب چاہیے یہ تھا کہ ہم ان اصطلاحات کو سمجھیں اور خلط مبحث نہ کریں، اور یہ کہنا کہ جس نے دیدار کر لیا وہ مسلمان تھا، ظاہر ہے کہ حضور کی طرف سے یہ ہدایت تھی اور بعد میں اسی ہدایت پر عمل رہا کہ جو بھی ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بھید جاننے کے باوجود اور حذیفہ ابن الیمان کو بتانے کے باوجود اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتانے کے باوجود اور بہت سے واقعات میں اشاروں کے باوجود آپ نے ان کو مسلمان شمار کیا، ان کو اپنا صحابی شمار کیا، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ مکارم اخلاق کا رویہ تھا جو بہت ہی بلند و بالا تھا، اور مدینہ منورہ کا ماحول سازگار رہے، خانہ جنگی مسلمانوں میں نہ چھڑے جس کا فائدہ یہودی نہ اٹھائیں، جس کا فائدہ مکے کے مشرکین اور جزیرۃ العرب کے مشرکین اور کافرین نہ اٹھانے پائیں، اس لیے آپ نے یہ معاملہ رکھا۔ تو بہرحال میں اس تمہید کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے، اور یہ جو بات چلائی گئی جس نے بھی چلائی، ظاہر ہے کہ جس نے بھی چلائی وہ قرآن کی آیتوں کے خلاف بات کہی گئی، حضور کے بیانات کے خلاف بات کہی گئی، اس لیے یہ جو نظریہ اہل سنت میں رائج کر دیا گیا ہے کہ
جو بھی صحابی یعنی جس نے بھی حضور کو دیکھ لیا اور وہ مسلمان تھا بس وہ صحابی ہے، اور صحابی ہے تو مقدس ہے، اور پھر اس کا بس ذکر خیر کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ بات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے اور قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ اب قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کیجئے، اسی معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، یہودی ہیں اور مسلمان ہیں، بس مدینہ منورہ کا یہ ماحول ہے، کوئی تیسرا مذہب نہیں ہے، وہاں پر کوئی تیسری قوم نہیں ہے جو الگ ہو، جس کی کالونی الگ ہو، جس کی رہائش الگ ہو، جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو اور مسلمان ان کے علاقے کو دارالحرب سمجھتے ہو، ایسا نہیں، سب مسلمان ہیں اور حضور اپنی زبان سے انہیں صحابی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ آتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز بھی ساتھ پڑھتے ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن پاک میں جو صورتیں مدنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون اور سورۃ الماعون، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں منافقوں کا ذکر آیا ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں منافقوں کا ذکر آیا ہے۔ منافقوں کا تذکرہ سورۃ الانعام میں نہیں ہے، سورۃ الاعراف میں نہیں ہے، سورہ ہود میں نہیں ہے، سورہ یونس میں نہیں ہے، سورہ یوسف میں نہیں ہے، سورہ ابراہیم میں نہیں ہے، سورۃ الحجر میں نہیں ہے، سورۃ النحل میں نہیں ہے، سورۃ الاسراء میں نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں نہیں ہے، اور اسی طرح جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آپ کو ایک آیت منافقوں کے بارے میں نہیں ملے گی، کیونکہ وہ مکے میں نازل ہو رہی ہیں جہاں پر دو فریق ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک مشرک اور کافر ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ لیکن سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 8 سے 20 تک، سورہ آل عمران کی آیت 152 سے 156 تک، 164 سے 168 تک، سورۃ النساء کی آیت 60 سے 66 تک، 72 اور 73، 81 سے 83، 88 سے 89، 105 سے 109 اور 114 اور 115، 127 اور 147، سورۃ المائدہ کی آیت 32 اور آیت 22 اور آیت 23 اور آیت 51 سے 58 تک اور آیت 78 سے 81 تک، سورۃ الانفال میں آیت 20 سے 25 تک، 27 اور 28، 49، 41 سے 59 تک، 73 سے 87 تک اور 94 سے 98 تک اور 101 نمبر اور 102 سورۃ النور میں 11 سے 26 تک، 47 سے 50 تک، 53 اور 54 اور 63، سورۃ الاحزاب میں 12 سے 20 تک اور 60 سے 62 تک، سورۃ محمد میں 20 سے 28 تک، سورۃ الفتح میں 11 سے 16 تک، سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 6 اور پھر 14، 16 اور 17، سورۃ الحدید میں آیت نمبر 10 اور 13 سے 16 تک، سورۃ المجادلہ میں 8 سے 10 تک اور 14 سے 20 تک، سورۃ الممتحنہ میں 1، 2، 3 نمبر، سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 11 اور سورۃ المنافقون پوری کی پوری۔ یہ صورتیں ہیں اور آیتوں کے میں نے نمبرات ذکر کیے ہیں، ریکارڈ ہوا ہے، جو سنے گا وہ ان آیتوں کے نمبر ریکارڈ کر لے گا، نوٹ کر لے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کا ترجمہ پڑھ لے گا، مفسرین کے جو بیانات ہیں وہ پڑھ لے گا، تو اس کو یہ بات صاف طور پر نظر آ جائے گی کہ مدینہ منورہ کے ماحول میں عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کے لوگ اور بھی ادھر ادھر رہنے والے، صرف مدینہ ہی نہیں، مدینہ کے ارد گرد بھی اور دیگر علاقوں میں بھی منافقین کے یہ حلقے موجود تھے جو دو چہرے والے تھے، جن کے دوہرے تعلقات تھے۔ وہ مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہر دور کے مسلمانوں کا حال رہا، اور آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس چیز میں پیچھے ہیں، چوری، چکیٹی، ڈکیتی، ظلم، ذاتی، بے حیائی، عیاشی، بدماشی، کون سا جرم ہے جو نہ پایا جاتا ہو؟ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن معاشرے کی کون سی برائی ہے جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ مدنی دور میں یہ صورتحال موجود تھی،
اور جو بھی لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ سب کے سب مسلمان شمار ہوتے تھے، اور مسلمان شمار ہوتے تھے تو سب صحابی شمار ہوتے تھے، ان میں ہر کردار کے لوگ تھے۔ قرآن پاک کی جن آیتوں کے نمبرات میں نے ذکر کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا جائزہ ہو جائے، جو ہمارے طلباء ہیں، دورہ حدیث کے طلباء ہیں، تفسیر کے طلباء ہیں، جو مجھے ابھی سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن میں بہت سے مغالطے بڑے بڑے علماء کو پیش آ گئے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی معصوم نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو صحابہ کو نہیں معلوم تھی، بڑے بڑے صحابہ کو نہیں معلوم تھی، اور اس کے بعد وہ مشورہ کرتے تھے، کسی سے پوچھتے تھے، اور اگر کسی نے بھی بتایا کہ حضور نے یہ فرمایا اور ان کو اس پر اعتبار ہوا تو اس کو قبول کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے۔ یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم حقائق کو دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں نے آج تو صورتوں کا تذکرہ کر دیا اور آیتوں کے نمبرات بیان کر دیے، ممکن ہوا تو انشاءاللہ کل کے درس میں انہی آیتوں کا، جو مدنی آیتیں ہیں، مدنی صورتوں کی آیتیں ہیں، ان میں جو اس دور کے مسلمانوں کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، جو حضور کے دور کے مسلمان ہیں اور حضور کے ساتھی ہیں اور حضور کے پاس آتے جاتے ہیں، لیکن وہ معتمد علیہ نہیں ہیں، وہ حضور کے ان صحابہ میں نہیں ہیں جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ ان ساتھیوں میں ہیں جن کا ساتھ وفادارانہ نہیں ہے، مخلصانہ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے رازدارانہ طور پر حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بالاجمال فرما دیا کہ ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ یہ نافرمان ہیں، یہ سازشوں میں شریک ہو جاتے ہیں، دوغلے ہیں، دو چہرے رکھتے ہیں، ان کے کردار کے اندر خلوص نہیں ہے، اور میری زندگی میں ان کا کردار اس طرح ہو یا میرے بعد ان کا کردار سامنے آئے کہ وہ میرے خلاف، جو محبوب ہیں ان کے خلاف ہوں، میرے جو معتمد علیہ ہیں ان کے خلاف ہوں، جو لوگ بھی ایسا عمل کریں گے، جب بھی کریں گے، اور بعد میں جو تابعین اور تبع تابعین آئیں گے، یعنی جو مختلف دور کے لوگ آئیں گے، ان میں جن کا رویہ غیر مؤمنانہ ہوگا اور جن کا عمل غیر صالحانہ ہوگا، ان پر وہی حکم لگے گا جو قرآن لگاتا ہے، وہی حکم لگے گا جو حدیثیں ایسے لوگوں پر لگاتی ہیں، اس لیے کہ ان کو نبی کا دیدار ہو گیا اور پھر ان کے بعد کسی کو ان کا دیدار ہو گیا، اس کی بنیاد پر کوئی تقدس انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن اور حدیث صاف صاف کھول کر صریح اور صحیح نصوص میں بیان کرتے ہیں، لہذا اس کے خلاف جو بات بھی چلا دی گئی، اس کو عقیدے میں داخل کر دیا گیا، کتنے ہی بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہو، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، وہ نصوص قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ ایک ایسی چیز چل گئی ہے جس کی تردید نہ کی جائے تو قرآن مشکوک ہو جاتا ہے، اور حضور کی یہ حدیثیں پھر مشکوک ہو جاتی ہیں، اور تعارض پھر ان کے درمیان اور ان باتوں کے درمیان ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کے کلام میں تعارض نہیں ہوتا، اللہ کے کلام میں تعارض نہیں ہوتا، کوئی تضاد نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور جرأت مندانہ صحیح اسلامی قرآنی ربانی نبوی موقف اختیار کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔